اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج 15 شعبان المعظم شب برات کی فضیلت کے حوالے سے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو کہ اس رات کو سورج کے غروب ہونے کے وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں الا مستغفرن واغفروا لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی جو گناہوں میں لت پت ہے اور میری بارگاہ ناز میں توبہ کرنا چاہتا ہے، آ جائے مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں۔ الا مسترزق ارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی جس کے معاشی حالات بڑے کمزور ہیں، ہے کوئی جسے رزق حلال کی طلب ہے اور اس کے کو رزق حلال کا کوئی ذریعہ میسر نہیں آ رہا، آئے میری بارگاہ میں اسے رزق کے وسائل عطا فرماؤں۔ الا مبتلی فہو عافیہ، ہے کوئی مصیبت کا مارا، ہے کوئی تکلیف کا مارا، میری بارگاہ میں آ جائے، میں اسے نجات عطا فرما دوں۔ الا قضا و قضا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی ایسا اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی عظمت اور فضیلت کی حامل رات ہے کہ اس رات رحمت خداوندی جوش پہ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کو آواز دے رہی ہوتی ہے کہ میرے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں۔ تم رزق مانگو تو رزق کی فراوانی عطا کی جائے گی، تم اولاد مانگو اولاد دی جائے گی، تم مصیبتوں اور بلاؤں سے عافیت مانگو تو ان میں عافیت نصیب ہو جائے، اور تم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو تو گناہوں سے توبہ کر لو اور مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا، تو مجھے دیکھ کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بنو کلب ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا اور سب سے زیادہ بکریاں اس نے رکھی ہوئی تھیں، تو فرمایا ان کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو اس رات بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت، بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کی حامل رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو اس کی عظمت سمجھنے اور اس میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔